المتقین، وہ نیکوں کا ریشہ۔ اگر کہہ دیا جائے لا کھلا کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، تو بتاؤ الا المتقین کا ترجمہ کیا؟ اس کا مطلب ہے ماننا پڑے گا فاجروں کی دوستی کام نہیں آئے گی، گناہگاروں کی دوستی کام نہیں آئے گی، نافرمانوں کی دوستی کام نہیں آئے گی، اللہ رسول کے منکروں کی دوستی کام نہیں آئے گی، کافروں کی دوستی کام نہیں آئے گی۔ رہ کے ایمان والے، نیکوکار، اللہ والے، متقین، صلحاء، انبیاء، رسل اس دنیا میں بھی کام آتے ہیں، قبر و قیامت میں بھی کام آئے گی۔ حاضرین محترم، اس مقام پر توجہ چاہتا ہوں۔ آغاز آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، اے ایمان والو، اور اختتام آیت ہے والکافرون هم الظالمون، کافر بڑے ظالم۔ ایک آیت میں بات ایمان والوں سے شروع ہوئی، کافروں پہ ختم ہوئی۔ تم سارے احکام اگر ایمان والوں پہ لگا دو گے تو کافروں کا ذکر کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے اس آیت میں کچھ احکام ایمان والوں کے لیے ہیں، کچھ کافروں کے لیے۔ یہ جو فرمایا نا آج خرچ کر لو، اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اس حکم میں دونوں برابر شریک ہیں، ایمان والے بھی کافر دونوں سے خطاب ہے۔ اس دن نہ مومن خرید سکے گا کچھ، نہ آج خرید، نہ کافر خرید سکے گا۔ بے خرید وہاں سودے نہیں بکنے، مطلب کوئی نیکی نہیں خرید سکے گا۔ قرآن کہتا ہے آج خرچ کر دو، نیکی کما لو، غریبوں پر، یتیموں پر، بےکسوں پر، بے بسوں پر، پسے ہوئے طبقے پر، اشاعت دین پر۔ اور میں نے ابھی آتے ہوئے پڑھا یہاں زکوٰۃ، فطرانی اور صدقہ کے لیے ٹیبل لگا ہوا تھا، ہمارا یہ اسٹال لگا ہوا تھا۔ میرے عزیزوں، قرآن کہتا ہے ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کر۔ صاحب زاویہ اشفاق، وہ کہا کرتے تھے یار خرچ کر لے، تو کیڑا پلیوں کرنا، وہ دیتے جو کرتے اس نے دیا ہے، کر لو خرچ۔ آج نیکیاں خرچ کر لو، نیکیاں اکٹھی کر دو، والدین پہ خرچ کر دو، بہن بھائیوں پہ خرچ کر دو، اس دن کوئی نیکی نہیں کمائی جا سکے گی۔ اور پھر کہا ولا خلا ولا شفا، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ والکافرون هم الظالمون، آگے ذکر کافروں کا ہے کہ اس دن کافروں کو دوستی کام نہیں آئے گی، کافروں کی شفاعت کوئی نہیں کرے گا۔ ایمان والو، تمہاری دوستیاں بھی کام آئے گی اگر نیکوکاروں سے تعلق رکھا، اللہ والوں سے تعلق رکھا، اور تمہاری شفاعت بھی کی جائے گی۔ پھر قرآن کا ایک اور مقام ہے، وہ سورہ المدثر ہے، جہاں پڑھ کے کئی لوگ آ جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اس دن کوئی شفاعت نہیں کرے گا، کسی کی شفاعت فائدہ نہیں۔ دیکھو جی قرآن آ گیا، کیا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اس دن شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ جب فائدہ ہی نہیں دینا تو شفاعت کا کیا فائدہ؟ یہ سوال مل جائے گا آپ کو۔ وہ میرے بھائی خدا کے لیے ظلم نہ کر، اپنا عقیدہ برباد کر لیا، اب لوگوں کے عقیدے نہ برباد کر۔ پڑھ تو صحیح یہ قرآن کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس آیت کو تھوڑا پیچھے جا کر پڑھیں، ان المجرمین، قرآن کہتا ہے یہ ذکر مجرموں کے بارے میں، نافرمانوں کے بارے میں۔ کون مجرم؟ سننا ذرا، ما سالککم فی سقر، وہ جو دوزخ میں پڑے ہوں گے نا، سقر دوزخ میں گرے ہوئے، ان سے پوچھا جائے گا دوزخ میں کیوں آئے ہو، کون سے اعمال لے آئے، گناہ کیے تھے کوئی؟ وہ مجرم لوگ جو دوزخ میں ہیں، ان سے پوچھا جائے گا دوزخ میں کیوں آئے، قرآن سننا، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہتے ہیں ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، لم نک نطعم المسکین، غریبوں کو کھانا کھلانے کی طرف توجہ نہیں دیتے، مسکینوں کا چولہا نہیں جلاتے، غریب کی بیٹی کے بال سفید ہو جاتے تھے، اس کی رخصتی کا بندوبست نہیں کرتے تھے، یتیم دھکے کھاتا تھا، اس کے اسکول کی تعلیم اور اخراجات کے لیے تگ و دو نہیں کرتے تھے، معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کو اٹھانے کے لیے ہم مل کر کوشش نہیں کرتے تھے، اور کنا نخوض مع الخائضین،
وہ لوگ جو لغو باتیں کرتے تھے، بےہودہ کوئی فضول باتیں اول فول بکتے تھے، ہم بھی خوش گپیوں میں پڑھ کر ان کے ساتھ فضول باتوں میں لگے رہتے تھے، فوہی کلامی کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ ہم کہتے تھے پیدا ہوگے، انجوائے کرو، مر جائیں گے، 4 دن کی زندگی ہے، کوئی قیامت نہیں آنے والی، کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، گزارو زندگی اپنی مرضی کے مطابق۔ وہ قیامت کے منکر، ان کے لیے کہا کہ ان کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ جو قیامت کا منکر، اس کا مطلب ہے وہ خدا اور رسول کا منکر، نہ وہ خدا کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ قرآن کو مانے، نہ قیامت کو مانے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ ان کے لیے قرآن کہتا ان کو شفاعت بھی فائدہ۔ یہ ذکر تو کافروں کا تھا، اور تم نے ایک آیت پڑھ کے اگلا پچھلا سارا کچھ چھوڑ کر ایمان والوں پہ حملے شروع کر دیے۔ آؤ میرے عزیز و دامن وقت ٹکڑ رہا ہے، انشاءاللہ العزیز آج کیونکہ پہلا دن تھا، موسم کی بھی خرابی تھی، کچھ لوگ تاخیر سے آئے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہمارے مقرر بھائی جو آئیں گے، موضوع بھی بڑا اہم ہے، شخصیت بھی بڑی اہم ہے، بڑا خوبصورت خطاب کرتے ہیں۔ کل آغاز انشاءاللہ مقرر ہمارا 5:30 بجے اپنی گفتگو شروع کر دے گا۔ ہم کی شفاعت پر کچھ احادیث سماعت۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثہ، قیامت کے دن 3 طبقے شفاعت کریں۔ الانبیاء، اپنے نبی سے تعلق کمزور نہ کرنا، نبی قیامت کے دن شفاعت کریں۔ ثم العلماء، نبی کے دین کے وارث، علم کے وارث، علماء سے تعلق رکھنا، علماء شفاعت کریں گے۔ ثم الشہداء، شہید شفاعت کریں۔ آج شہید کی شفاعت کا منکر کوئی نہیں، عقیدہ مسلک جو بھی ہو، ہر کوئی کہتا ہے شہید شفاعت کرے گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا الشفاء خمسہ، 5 طبقے شفاعت کریں گے۔ پہلی حدیث 3 طبقوں کی بیان کی، اب 5 ہے۔ القرآن، لوگوں قرآن سے تعلق نہ توڑنا، بھول نہ جانا، قبر اور قیامت میں میرا قرآن ساتھی ہوگا، قرآن شفاعت کرے گا۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام کی حدیث سننا، فرمایا لوگوں اپنا حق لینے کے لیے جھگڑا کرتے ہو نا، بھائی بہن رشتہ دار برادری خاندان، لڑتے ہو، مرتے ہیں، مارتے ہیں، حق نہیں مرنے دیں گے۔ فرمایا یہ جو اپنا حق لینے کے لیے جھگڑا کرتے ہو نا، تمہارا جھگڑا تو کچھ بھی نہیں۔ جھگڑا دیکھنا ہو قیامت کے دن قرآن اور خدا کا دیکھنا، جب قرآن پڑھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کی تعلیم دینے والا، قرآن کے درس میں لوگوں کو لانے والا، درس قرآن کے لیے خرچ کرنے والا، قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے والا، قرآن کے پیغام سے سینے روشن کرنے والا، اپنے کسی بد عملی یا بے عملی کی وجہ سے دوزخ کی طرف جائے گا۔ قرآن کھڑا ہو جائے گا اسے پکڑ کر، کہے گا پروردگار میں تیرا قرآن ہوں، جس دنیا میں میرا تعلق نہیں توڑا اس نے، کوئی عمل ایسا کر بیٹھا آج دوزخ میں جا رہا ہے، میں دوزخ میں نہیں جانے دوں گا۔ قرآن رب سے جھگڑا کر کے، اس کی شفاعت کر کے بخشش کرا کے جنت میں لے جائے۔ مسلک عقیدہ جو بھی ہو، آج ہر عقیدے والا یہ حدیث سناتا بھی ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، قرآن پڑھاؤ، اور یہ حدیثیں سنا کے کہ ان کو حافظ بناؤ، یہ شفاعت کریں گے، چندے بھی بٹورے جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، تمہارے عالم شفاعت کریں، تمہارے حافظ شفاعت کریں، تمہارا شہید شفاعت کرے، تو جس کے صدقے قرآن ملا، جس کے صدقے تم اس مرتبے پر پہنچے، جس کی شریعت کو مان کر عمل کر کے تمہیں درجہ شہادت ملا، وہ نبی شفاعت نہ کرے۔ میرے رسول نے فرمایا لوگوں قرآن سے دامن جوڑے رکھنا، تعلق اور اس کا دامن تھامے رکھنا، قرآن شفاعت کرے گا۔ پھر فرمایا والرحیم، رشتہ داروں پر، تعلق داروں پر، دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ نیکی شفاعت کرے گی، یہ رشتہ دار شفاعت کریں گے۔ والامانہ،
زندگی امانت کے ساتھ گزارنا، بددیانتی نہ کرنا. امانتیں بھی شفاعت کریں گی، امانت والا کردار بھی شفاعت کرے گا. وَنَبِيُّكُمْ، جب دنیا میری شفاعت کا انکار کر دے، اپنے نبی سے تعلق مضبوط رکھنا، قیامت کے دن نبی شفاعت کرے گا. وَأَهْلُ بَيْتِهِ، میری اہل بیت سے دور نہ ہونا، میرے حسنین کریمین کا دامن نہ چھوڑنا، میری فاطمہ کی چوکھٹ سے نہ ہٹنا، میری آل سے محبت کرنا. قیامت کے دن مصطفیٰ کی اہل بیت کی شفاعت کرے. خدا جانے اس اہل سنت کو کس کی نظر لگی، اس سوات اعظم کو کیا ہو گیا. ہمارے ایمانوں کی پہچان ہی اہل بیت کی نسبت اور غلامی. آج اہل بیت کا ذکر ہو، شہزادہ کا ذکر ہو، حسنین کریمین کا ذکر ہو، ہمارے سینوں پر بوجھ کیوں پڑتا ہے؟ ان کی نسبت ہی تو ہمارے ایمان کی سلامتی کا باعث. پھر سننا بڑی واہم بات کرنے لگا ہوں. میں چاہتا ہوں میری بہنیں بیٹیاں توجہ کریں اس وقت. ہم کسی بیٹی کو، بہن کو رخصت کرتے ہیں، اپنے گھر آ گئی، شادی ہو گئی، اب بیچاری ایک آس لگائے رکھتی ہے کہ کبھی میرے آنگن میں بھی پھول کھلے، میری گود بھی ہری. رب سب کی بیٹیوں کی سلامت رکھے اور اولاد کی نعمت سے نوازے. کبھی بیٹی اپنے گھر میں ہے، انتظار میں ہے کہ اللہ کرم کرے، میرے گود میں بھی بچہ کھیلے. ماں کی ممتا تڑپتی ہے. اللہ نے کرم کیا، پریگننسی ہوگی، 4-6 مہینے گزرے، کسی وجہ سے وہ پریگننسی میچور نہیں ہو سکی، ایبورشن ہو گیا، مس کیریج ہو گیا، بچہ ہم کہتے ہیں ساقط حمل ہو گیا. ماں تڑپتی ہے، روتی ہے. ایک امید تھی کہ بچہ آئے گا، میری گود میں کھیلے گا، ممتا سہارا بنے گا. وہ میچور نہیں ہو سکی، ماں روتی ہے. میرے رسول نے فرمایا میری امت کی بیٹی صبر کرنا، قیامت کے دن یہ جو حمل ساقط ہو گیا، ایبورشن ہو گیا، جب یہ بچہ ناتمام جو دنیا میں نہیں آ سکا، قیامت کے دن اپنے والدین کو دوزخ میں جاتا دیکھے گا تو اللہ کے ساتھ جھگڑا کرے گا، کہے گا میرے پروردگار میں والدین کو دوزخ میں نہیں جانے دوں گا. میرے راجپال رسول نے فرمایا وہ بچہ اپنی ناف کے ساتھ والدین کو باندھے گا اور گھسیٹتا ہوا جنت میں لے جائے گا. یہ ناتمام بچہ بھی شفاعت کرے گا. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں حضور نے فرمایا جس کے 2 بچے چھوٹی عمر کے معصوم، چھوٹی عمر کے دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، چھوٹی عمر تھی معصوم، وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو جائیں تو وہ معصوم بچے والدین کی شفاعت کریں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کا صلی اللہ علیہ وسلم 2 نہیں 1 بچہ فوت ہو گیا، حضور نے فرمایا وہ 1 بھی شفاعت کرے گا. سیدہ عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کا 1 بھی فوت نہیں ہوا، فرمایا میری عائشہ میرا پیغام امت کو دے دینا، گھبرائے وہ بھی نہیں جس کا کوئی بھی نہیں، اس کا مصطفیٰ جو ہے. عزیزان محترم، پھر میرے رسول نے فرمایا من استطاع یموت بالمدینہ. پوچھتے ہیں مدینے کیوں جاتے ہو، کیا ملتا ہے مدینے؟ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے جو کوئی مدینہ جا سکے اور آخری وقت آئے مرنے کا، میں اسے دعوت دیتا ہوں وہ مدینہ آئے، فلیمت بہا، وہ مدینے میں مرے، مدینے میں مرے. کیا ملے گا؟ فإنی اشفع لمن یموت بہا. خدا کی قسم میں محمد جو مدینے میں مرے گا ایمان والا، اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں. پھر میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. جس نے میری قبر کی زیارت کی میں اس کی شفاعت کروں. کہتے ہیں کیا ملتا ہے مدینے جا کر قیامت میں؟ حضور کیا دیں گے؟ حضور نے فرمایا جس نے میری قبر پر آ کر میری قبر کی زیارت کی، ایسے ہی اس نے جیسے زندگی میں ظاہری حیات میں میری زیارت کی. اور جو میری قبر پہ آئے گا مجھ پر واجب ہے، واجبت لہ شفاعتی، میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں. میں واجب ہے شفاعت کروں گا. در رسول پہ جایا کرو، اللہ وسائل دے، توفیق دے، حضور کی محبت میں جیو، قیامت کے دن حضور شفاعت. عزیزان محترم، شفاعت تو میرا رسول کرے گا، شفاعت ہی حق ہوگی. حضور نے فرمایا شفاعت میری حق ہے، مگر اس شفاعت کے کچھ تقاضے، اگر وہ تقاضے پورے نہیں کریں گے
تو حضور کی شفاعت نصیب نہیں۔ یہ میری گفتگو کا اختتام اور پیغام ہے۔ تقاضے کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جتنا زیادہ درود پڑے گا میں اس کی شفاعت کروں۔ اور آپ یہ تو جانتے ہیں نا، منہاج القرآن نے ماڈل ٹاؤن مرکز پر اپنے ایک جگہ بڑی عالی شان بلڈنگ قائم کی ہے مولا روم کے مزار کی طرز پر، جسے گوشہ درود کہا جاتا ہے۔ پتہ ہے وہ گوشہ درود کیا؟ پورا سال لوگ 10 دن وہاں نفل اعتکاف کرتے ہیں، روزے سے رہتے ہیں۔ ہم تو رمضان میں رکھتے ہیں نا، وہ جو وہاں آتے ہیں نا گوشہ درود 10 دن پورا سال جو بھی کوئی آتا ہے وہاں روزے سے رہتا ہے، گرمی سردی پورا سال روزہ 10 دن کے لیے۔ سحری کروائی جاتی ہے، افطاری کروائی جاتی ہے، گرمی اور موسم کی مناسبت سے سہولتیں دی جاتی ہیں، جبہ پہنتے ہیں لوگ، عطر لگاتے ہیں، ٹوپی تسبیح، ہر چیز سحری افطاری موسم کے مطابق رہائش سہولت ہر چیز منہاج القرآن دیتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ 10 دن بیٹھ کے وہاں اپنے نبی پر درود پڑھنا۔ اور اس طرز پر ہمارے رفقا کارکنان دنیا بھر میں منہاج القرآن کے لوگ اپنے گھر گھر حلقہ درود بناتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، خاندان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں۔ کوئی ہر روز پڑھتا ہے، کوئی ہفتے بعد پڑھتا ہے، کوئی 15 دنوں بعد پڑھتا ہے۔ آج میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، خدا کے لیے اپنے نبی کی شفاعت لینی ہے تو اپنے گھروں میں درود کے حلقے بناؤ، خاندان کے ساتھ بیٹھ کے درود پڑھو، درود پڑھو تاکہ قیامت کے دن حضور راضی ہو جائے اور شفاعت کر دے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت کی گٹی دو، اپنے بچوں کو درود و سلام کی لوری دو، اپنے بچوں کو تلاوت قرآن کی لوری دو، اور اپنے بچوں کے سینے میں حضور کی محبت اور اہل بیت کی محبت ڈال دو۔ اور آخری بات کرنے لگا ہوں، میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی شفاعت ہوگی، کافر کی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے لوگوں اپنے اعمال ایمان والے بناؤ، مومنوں والے اعمال کرو، کافروں والے اعمال نہ ہوں۔ اگر اعمال کافروں والے ہوئے تو صرف کلمہ پڑھنے سے شفاعت نہیں ملے گی، کردار مومن والا بناؤ، اخلاق مومن والا بناؤ، زبان مومن والی بناؤ، زندگی مومن والی بناؤ، دل مومن والا بناؤ، راتیں مومن والی بناؤ، حضور کی سیرت بناؤ، حضور کی اطاعت میں آؤ، حضور کی غلامی میں آؤ، ایسے بنو قیامت اور قبر میں جاؤ حضور خوش ہو جائے میرا غلام۔ کیسے؟ ایک مثال دے کے گفتگو مکمل کر رہا۔ دہلی کی سرزمین میں ایک بھکاری بیٹھا ہے، لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ ایک انگریز گزرا، اس نے بھکاری کا پھیلا ہوا دامن دیکھا اور اپنا پرس نکال کے کچھ خیرات دیا۔ جیسے ہی بخشیش دی نا اس بھکاری کے اور اپنا وائلٹ پاکٹ میں ڈالا، خدا کا کرنا کہ وہ پرس جیب میں نہیں گیا، زمین پر گر گیا۔ بھکاری نے دیکھا اس نے مجھے خیرات دی ہے، اس کا پرس گر گیا، آواز دی، رش تھا وہ سن نہ سکا، چلا گیا۔ اس بھکاری نے پرس اٹھا کر رکھ لیا، اس انتظار میں کہ پلٹ کے آئے گا، اس کی امانت دے دی۔ وہ بندہ اپنی مصروفیت میں ایسا مصروف ہوا، اسے نہ ہوش رہی نہ خبر ہوئی، پتہ نہ چلا۔ جب اپنے کسی مقام پہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچا، دیکھا تو پرس نہیں، مسافر آدمی، اجنبی، حل کوئی نہیں، سوچا شاید کسی نے چوری کر لیا ہے یا گم ہو گیا، کہاں ڈھونڈوں، اتنی رش، اتنی بھیڑ۔ کوئی صبر کے گھونٹ پی کے بیٹھ گیا ہوگا، خدا کا کرنا کچھ دیر گزری یا دن گزری، اسی مقام سے گزرا۔ بھکاری نے دیکھا یہ تو وہی بندہ ہے جس کا پرس گرا تھا، مجھے خیرات دی تھی، اس نے پہچان لیا، آواز دی، کہا او میرے بھائی اللہ کے بندے، خدا کے لیے یہ تیری امانت ہے، واپس دے دے۔ اس انگریز نے دیکھا یہ بھکاری جو ٹکا ٹکا بھیک مانگتا ہے، میرا پرس اس نے سنبھال کے رکھا، واپس نہیں کرتا۔
اس نے پرس دیکھا، خوش ہو گیا، میری چیز واپس آ گئی، اور اس میں جو امانت تھی جمع پونجی وہ بھی سلامت۔ اس نے کہا بھکاری سے، یار دیکھ مجھے تو نہیں پتا تھا تیرے پاس ہے، میں تو سمجھا گم ہو گیا، گر گیا، اگر تو رکھ لیتا، بھیک مانگنے والا غریب آدمی، اگر یہ رکھ لیتا، اتنے پیسے تھے، تیرے زندگی کے 4 دن اچھے گزر جاتے، دن بدل جاتے، انجوائے کرتا۔ مجھے تو نہیں پتا تھا یہ تیرے پاس ہے، تو نے واپس کیوں کیا؟ اس نے کہا بات تو تیری درست ہے، میں غریب آدمی ہوں، بھکاری ہوں، بھیک مانگتا ہوں، ٹکا ٹکا اکٹھا کرتا ہوں، رکھ لیتا میرے 4 دن اچھے گزر جاتے۔ کہا رکھا کیوں نہیں؟ کہا رکھا اس لیے نہیں کہ تو عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے اور میں مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ ڈر گیا کہ اگر تیرا پرس رکھ لیا تو کہیں قیامت کے دن ایسا نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی سے شکایت کرے کیا محمد تیرے غلام نے میرے غلام کا پرس رکھ لیا تھا، میرے اس عمل کی وجہ سے میرے نبی کا سر جھک جائے، میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے۔ میں نے کہا غریب ہوں، بھوکا رہ لوں گا، بھوک سے مر تو سکتا ہوں، نبی کی شان اور ذات پر آگ نہیں آنے دوں گا۔ وہ میرے نبی کے غلاموں، پننوال والوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج جو قدم اٹھانے لگو، جو کام کرنے لگو، ایک لمحہ سوچ لینا شفاعت تو میرا رسول کر دے گا، مگر اعمال ایسے نہ کر کے جانا کہ وہ اعمال میرا رسول دیکھے تو قلب اطہر پر بو جائے کہ میرے غلام تو کیا کرتا رہا۔ اعمال ایسے کرو میرا رسول دیکھے تو بعد میں رحمت پھیل جائے کہ میرا غلام آ گیا، میرا غلام آ گیا۔ قبر کی تیاری کرو، مصطفیٰ سے ملاقات کی تیاری کرو، اعمال بدلو۔ منہاج القرآن اعمال بدلنے کی دعوت، اور یہ اعمال اور سوچ اور فکر میرے بھائیوں اور بہنوں بدل نہیں سکتے اگر کسی ایسے کی صحبت نہ ملے جو خود بدلا ہو اور اس کی صحبت ہمیں بدل نہیں بدل سکتے جب تک تربیت نہ ملے، صحبت نہ ملے، کسی کامل کی نگاہ نہ ملے۔ اور اگر دنیا میں پھر کے آپ اس نتیجے پر پہنچے ہمیں کوئی کامل نہیں ملا، ہم بھی بدلنا چاہتے تھے، کوئی بدلنے والا نہیں ملا، تو تھوڑے دن رہ گئے رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف آنے والا۔ دنیا بھر کی ہر مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے، اگر کوئی نہیں بیٹھا تو میری دعوت ہے خدا کے لیے بیٹھو، اپنے رب کی طرف سفر کرو۔ اگر کوئی کہتا ہے اعتکاف تو بیٹھ کے ملتا کچھ نہیں، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں منہاج القرآن کی سرزمین پر ایک شہر اعتکاف سجدہ ہے، اس میں نیکوں کی صحبت، اللہ کے ولی، اس زمانے کے روحانی حاکم اور صدی کے مجدد کی صحبت، تربیت اور تعلیم کا ایسا سما کہ 10 دن وہ جام پلائے جاتے ہیں جس کا نشہ پھر پورا